رات جو بھی مسلمان عاقل بالغ ہے اور جو ہے مقیم ہے، اس کے اوپر جمعے کی نماز فرض ہے، اور جمعے کی جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور خطبے کا سننا جو ہے واجب ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا ہو جو ہے، اور یا چاہے جو ہے جمعے کا ہو، یہ خطبہ سننا جو ہے واجب ہوتا ہے۔ اس کے کچھ آداب ہے، کچھ طریقے ہیں، اور جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ دھیان دیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت ساری نیکیاں بھی ہاتھ آئیں گی، اور بہت سارے گناہوں سے بچ بھی سکیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سب سے پہلے ایک حدیث سماعت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اگر کسی نے کسی کی گردن پھلانگ کر کے آگے جانے کی کوشش کی تو اس حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم میں پل بنایا، جہنم کی طرف پل بنایا۔ یعنی محدثین اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی لوگ اس کے اوپر چڑھ چڑھ کے جہنم میں جائیں گے، تو ہمیں جو ہے پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم بعد میں آئے تو جہاں ہمیں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ یعنی جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم دائیں بائیں بیٹھے ہوں تو امام صاحب کی طرف تھوڑا سا رخ کر لے، امام صاحب کی طرف منہ کر لے۔ یہ جو ہے صحابہ کرام کی سنت ہے، خطبے کے وقت امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر دل میں درود پڑھا جائے، زبان سے سکوت یعنی خاموشی فرض ہے۔ خطبے کے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اس وقت دل میں درود شریف پڑھا جائے، زبان سے درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ خاموشی اس وقت فرض ہے۔ اسی طریقے سے خطبے کے درمیان جس طرح کھانا پینا جو ہے حرام ہے، اسی طریقے سے بولنا، یہاں تک کہ سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی بات کرنا، یہ ساری باتیں حرام ہیں۔ خطبے کے درمیان کوئی بھی فالتو کام نہیں ہونی چاہیے، خاموشی کے ساتھ خطبہ جو ہے سننا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطبے کے درمیان چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت میں آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا ہے تو مسجد میں جہاں تک پہنچا ہے وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے، کہ یہ عمل ہوگا، اور خطبے کے دوران کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں ہے۔ جہاں پہ ہمیں جگہ ملے، جہاں ہم پہنچے ہیں، خطبہ شروع ہو چکا ہے، ہم وہیں پہ بیٹھ جائیں، وہیں پہ بیٹھ کے جو ہے خطبہ سنیں، آگے آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ چلنا جو ہے اس وقت جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خطبے میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ یعنی جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بہت سارے لوگ ادھر ادھر یوں دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جو ہے خطبہ سننا اس وقت جو ہے ضروری ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب فرشتے مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہیں وہ آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی خطیب صاحب جو ہے خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر چلے جاتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! تو خطبے کی بڑی اہمیت ہے، پہلے آنے کی کوشش کریں، خطبہ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔